السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج 11 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور آج مریم صفدر کی آج پیشی تھی نیب میں، یہ جو رائیونڈ اراضی کیس ہے اس سلسلے میں۔ تو آج وہاں پہ عجیب ایک ڈرامہ ہو گیا اور اس ڈرامے کا ایک بیک ڈراپ بھی ہے اور اس کے پیچھے پوشیدہ جو باتیں ہیں وہ ابھی تک تو منظر عام پہ نہیں آئیں، شاید آئیں بھی نہ، لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں نے تانے بانے جوڑنے شروع کر دیے کیونکہ لوگ اب بے وقوف تو نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ مریم نواز جب پہنچی ہیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ موٹر وے کے راستے سے آ رہی تھیں اور وہ راستہ بھول گئی ہیں اپنا، تو وہ غلط سائڈ سے گئیں۔ ان کے کچھ کارکنان جو تھے وہ پہلے سے نیب کے آفس میں پہنچے ہوئے تھے اور پھر جب انہوں نے دوسرے گیٹ سے جانا تھا تو پھر کیپٹن صفدر نے سب کو یعنی میسج دلوایا کہ بھئی ہم تو ادھر سے آ رہے ہیں، تم لوگ بھی ادھر آ جاؤ۔ تو وہ لوگ گھوم کے اس سائڈ پہ آ گئے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں اور لوگ شاپرز کے اندر پتھر لے کے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے انپرووکڈ کہا جا رہا ہے، یہ اللیجڈلی انپرووکڈ انہوں نے نیب کے دفتر پہ پتھراؤ شروع کر دیا اور شدید پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس بھی آئی، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ہوئی اور واٹر شیلنگ ہوئی۔ یعنی جو کچھ ایک آپٹیکلی بری چیز ہو سکتی تھی یا ایک سیاسی اپوزیشن لیڈر کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ آج پہنچایا گیا مریم نواز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز جو آج تک چپ بیٹھی تھی، جنہوں نے اتنے دن میں ایک ٹویٹ بھی نہیں کی تھی، وہ آج 400-500 لوگوں کا ہجوم لے کے کیوں گئی؟ اور وہ ہجوم جس میں یعنی حملہ کرنے کا پورا ایک منصوبہ تھا۔ اچھا، ایک گاڑی کا بھی نمبر آ گیا جس کے اندر خاص طور پہ پتھر لکھ کے لائے ہوئے تھے اور گاڑی کا نمبر ہے LE3378 اور اس میں پتھر سے بھرے ہوئے شاپرز جو تھے وہ اس گاڑی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ میری چھٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جب ایونچولی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے کہ یہ نمبر کسی اور کی گاڑی کا ہو سکتا ہے، کسی موٹر سائیکل کا ہو سکتا ہے، راجن پور میں کسی ٹریکٹر کا ہو۔ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ایک جینون نمبر پلیٹ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ویپن یا ہتھیار یا کوئی پتھر وغیرہ لے کے ایک سرکاری ادارے پہ پتھراؤ کے لیے آئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مریم نواز وہاں بیٹھ گئی ہیں اور ان کی گاڑی کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں۔ پولیس کا جو شیلنگ تھی، جو پتھراؤ تھا، وہ بھی ٹیلی ویژن کے کیمروں نے کور کیا ہے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین زخمی بھی ہو گئے، وہ اسپتال پہنچ گئے۔ ایک اور کا سنا میں نے کیمرہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک پیشی کے لیے بلایا تھا مریم کو تو وہ ان کو اندر بلواتے، جانے دیتے، اور کارکنوں نے زبردستی کیوں کرنے کی کوشش کی؟ مریم نواز جو اتنی زیادہ پیشیاں کر چکی ہیں، شہباز شریف جو اتنی پیشیاں کر چکے ہیں، تو ایسا کبھی تو واقعہ نہیں ہوا۔ آج یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور آج ہی وہ دن ہے کہ جب عثمان بزدار کو بلوایا ہوا تھا اسلام آباد میں، ابھی ان کی وہاں پہ ایک اپنے آپ سمجھے ان کی بھی ایک پیشی ہے، اور عثمان بزدار تو بضد ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا نیب کے دفتر جانے سے پہلے۔ یعنی جتنے لوگ جو سینسیبل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اچھا، اب کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مریم نواز اور ان کے کارکنان نے پتھراؤ نہیں کیا اور یہ شیلنگ نہیں کی ہے اور یہ ان کے پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور ان کے اندر اور لوگ موجود تھے پلین کلوتھز میں جنہوں نے یہ پتھراؤ کیا یا جنہوں نے انیشیٹ کیا یا جنہوں نے اشتعال دلایا۔ اچھا، میں نے بڑا پوچھا لوگوں سے، پتہ کیا، میں نے کہا کس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ تو سب نے یعنی 2-3 لوگوں نے، جو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نون لیگ کی بیٹ پہ کام کرتے ہیں، جو نون لیگ کو جانتے ہیں، جو نون لیگ کے کارکنان کو جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ان کو، میں تو چند صرف رہنماؤں کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہاں پہ کافی ایسے لوگ تھے جو ہمارے نہیں تھے لیکن لگتے مسلم لیگی تھے۔ میں نے کہا آپ کے نہیں تھے اور لگتے مسلم لیگی تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کا شاید وہ ہو سکتا ہے کاف لیگ کے کارکنان ہوں۔ اچھا، کاف لیگ کے کارکنان آ کے مریم کے حق میں پتھراؤ کیوں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی۔ چودھری برادران بڑے ناراض ہیں کہ جو ان کے اوپر نیب کی پیشیاں لگ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو مونا صلاحی کا نام شوگر سکینڈل میں آ رہا ہے بار بار، اور ایک طرف سے کوشش ہو رہی ہے مونا صلاحی کو اہم
عہدہ دلوانے کی، اور دوسری طرف مونس علی جو ہے وہ اس کو شوگر اسکینڈل میں روپ ان کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ جی ان کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور ان کے بغیر ہم نہیں یعنی اس وقت چل سکتے یہاں پہ. اچھا، پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہیں ان سب میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا. ان کو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو یا مجھے ٹیلی ویژن دیکھ کے ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، لیکن بیک ڈراپ میں کیا چل رہا تھا. اچھا، پھر وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے. مریم نواز تو بزد ہو گئی کہ میں نے جانا نہیں ہے یہاں سے. اگر ان میں ہمت نہیں ہے تو یہ نواز شریف، شہباز شریف اور مجھے کیوں بلاتے ہیں بار بار، اور اگر بلاتے ہیں تو پھر فیس کریں. تو دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو میں مریم بی بی کے حق میں تو نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے جب پرچے کٹیں گے لوگ حراست میں اگر لیے گئے ہیں کہ پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے کارکنان ہیں. نون لیگ والے جو ہیں جنرلی وہ توڑ پھوڑ اور یہ اس طرح کا پتھراؤ کرتے نہیں ہیں، ماں سوائے اگر ان کے کوئی مخالف وہاں پہ جا رہا. اگر پی ٹی آئی کی ریلی جاری ہوتی تو نون لیگ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پتھراؤ کر رہے ہیں، لیکن سرکاری دفاتر پہ اور ان حالات میں کہ نواز شریف باہر ہیں، شہباز شریف بالکل آپ سمجھے کارنر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، وہ سارے سبڈیوڈ ہیں، مریم نواز اتنے عرصے سے سبڈیوڈ ہیں. تو یا تو آپ کہیں کہ نون لیگی کارکنوں کو تیار کر کے یا پے کر کے کوئی اپنے بندوں کو لے کے آیا تھا، تو وہ کیوں؟ ایک طرف وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی حکومت کو یقین دہانی انہوں نے دلائی ہے میاں صاحب نے کہ جی ہم حکومت گرائیں گے نہیں، اور دوسری طرف وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ٹیلی نہیں کرتی ہیں. یہ بات ضرور ٹیلی کرتی ہے کہ کوئی ایسی تیسری چیز یا طاقت یا پارٹی کوئی ایسی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کروایا، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، ایک برے آپٹکس کریٹ ہوئے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے انڈائریکٹلی. آج 3 لوگوں کو نقصان ہوگا. ایک تو نیب کو نقصان ہوگا، اور نیب کو بڑے شدید قسم کے اب سوال و جواب ان سے لوگ پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اور کیا اب وہ دہشت گردی کے پرچے ابھی تک کاٹے ہیں انہوں نے کہ نہیں کاٹے. میری اطلاع کے مطابق وہ نہیں کاٹ رہے، نارمل پرچے کٹ رہے ہیں، اور وہ بھی نامعلوم افراد کے اوپر کٹ رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن کیمراز بھی ہیں. ہر آدمی جو ہے اس کی تصویر نادرا ڈیٹا بیس سے شناخت ہو سکتی ہے. تو نامعلوم افراد پہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. نامعلوم افراد پہ کاٹنے کا مطلب ہوگا اگر تو یہ پرچہ کٹا کہ دال میں واقعی کچھ کالا ہے اور بچایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ وہاں پہ یہ جنون کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز جو اتنے زیادہ مختلف کیسز میں آلریڈی مطلوب ہیں، ان کے اوپر اگر اے ٹی سی کے تحت پرچے کٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک آزمائش کی کڑی ہوگی. اس میں بہادری اپنی جگہ، دلیری اپنی جگہ، سیاسی عزائم اپنی جگہ، لیکن ایک پریشانی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو انسان ڈینائی نہیں کر سکتا. دوسرا چیز ہے کہ کیا عثمان بزدار کے لیے اور اس کی پولیس اور اس کی لا انفورسمنٹ کے اوپر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان پڑ جائے گا کہ جی عثمان بزدار جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکتے، اور ان کی پولیس جو ہے وہ بالکل ہی ہاتھ چھوٹ ہے. اور لوگ اگر آ رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، ان کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ مریم ہو، یہ بلاول ہو، یہ عمران خان ہو، یہ مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے کارکنان یا اس کے ہمدرد جو ہیں اس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آئیں. میں کئی بار عدالتوں میں پیش ہوا ہوں، اور میرے ساتھ درجنوں افراد پیش ہوئے ہیں، اور وہ گئے بھی ہیں ہائی کورٹس میں بھی، لوور کورٹس میں بھی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خدا نخواستہ وہ بدماشی کرتے ہیں کہیں وہاں پہ. اظہار یکجہتی کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں کہ نہیں وی اسٹینڈ ود یو، اور یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس موقع پہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اچھا، مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی اب یہ رپورٹرز ہیں جنہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ غالباً کاف لیگ والے تھے. اب میں نے کہا کنفرم بتائیں، انہوں نے کہا جی کنفرم نہیں ہم بتا سکتے، اس کی وجہ کسی کی ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ 2+2 کریں کہ بینیفٹ کس کو پہنچے گا اس کا. اگر پنجاب میں گورننس ویک ہوتی ہے تو پھر چودھری پرویز الہی جن کو نیب طلب کر رہی ہے، مونس الہی جن کو بار بار نیب طلب کر رہی ہے، تو ان کو کس سے آسانی ملنے کی امید ہے کہ بھائی تم لوگ یہیں پہ ابھی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرو اور حکومت کو کہیں جانے نہ دو، تو اور یہ چیز ایسکلیٹ نہ ہو جائے کیونکہ کورونا ختم ہو رہا ہے.
جب کورونا ختم ہو رہا ہے، فلیٹن آؤٹ ہو رہا ہے اس کا کرو، اور لوگوں کا ڈر نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنے کا، ہاتھ ملانے کا، بالکل ساتھ ساتھ چلنے کا کراؤڈز میں، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ جنریٹ ہو سکتی ہے. اور اپوزیشن جو بالکل مری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور تتر بتر ہوئی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سڈنلی اس اپوزیشن کو ایک نیا فیس مل گیا، اور سڈنلی اس اپوزیشن کو ایک نئی فورس مل گئی ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آج ہوا کیا، اینڈ واٹ ریئلی ہیپن. یو واچنگ ورشا لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اور انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.